أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ النور کا یہ 7واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس 7ویں رکوع کی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں ایک بات تو استخلاف کی ہے جس کو آیت استخلاف کہتے ہیں، کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو خلافت ارضی دی جائے گی، اور وہ وعدہ پورا ہوا، کیسے ہوا، کیا شرطیں تھیں اور کیا صورتحال ہوئی، انشاءاللہ وہ جب آیت آئے گی اس موقع پہ وضاحت کی جائے گی۔ آیت استخلاف سے پہلے 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اس کا تعلق، اس کا مضمون پچھلی آیتوں سے ہے جو سورۃ النور کے شروع سے چلی آ رہی ہیں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ بے حیائی اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور جو سب سے بڑی بے حیائی ہوتی ہے جس کو شریعت اسلامی میں عربی زبان میں ہماری اپنی روزمرہ کی زبان میں زنا کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم نازل فرمایا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ سزا ہوگی غیر شادی شدہ مرد کی، غیر شادی شدہ عورت کی، جبکہ شرطیں پائی جائیں گی جو فقہی شرطیں ہیں جن کا اپنے وقت پر اشارہ ہو چکا ہے۔ اور جب شادی شدہ مرد ہوگا یا شادی شدہ عورت ہوگی اور وہ یہ گناہ کرے گی اور اسلامی عدالت میں شروط پوری ہو جائے گی سزا کی، تو پھر سنسار کیا جائے گا
اور رجم کیا جائے گا. چونکہ یہ گناہ اتنا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس پر اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے سزا اور وعید سنائی. لہذا اس گناہ پر معاشرے کو اکسانا بھی نہیں چاہیے. اس گناہ کا اگر کوئی بیٹھے بٹھائے الزام بھی لگاتے تو یا تو اس کو ثبوت پیش کرنا ہوگا یا اس کو بھی حد قذف سے گزرنا ہوگا. اور حد قذف 80 کوڑے ہیں. کسی معصوم پر بہتان لگانے کی وجہ سے اس کی شخصیت اور اس کا کردار مجروح ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی سخت سزا تجویز فرمائی ہے. جب حد قذف کا تذکرہ آیا تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ کیس گھر میں پیدا ہو جائے, میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لیعان کا تذکرہ فرمایا, جس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ 4 مرتبہ کس طرح مرد قسم کھائے گا, 4 مرتبہ کس طرح عورت قسم کھائے گی, اور 5ویں مرتبہ یہ ہر تو کیا کہیں گے, اس کے بعد آپس میں کیسے لیگل سپریشن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا تو چونکہ مدینہ منورہ میں ایک حادثہ پیش آیا تھا اور بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں, اسلام کی دشمنی میں, اپنی بے راہ روی اور اپنی ضلالت اور گمراہی کی وجہ سے خانوادہ نبوت پر الزام لگایا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگائی تھی. اس کو واقعہ افک کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور 10 آیتیں نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کی عفت, آپ کی بلند کرداری کا تذکرہ فرمایا. اور یہ ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ مسلم سوسائٹی میں بے حیائی پھیلے, جس کے لیے لفظ فواحش کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فواحش کا جو ارتکاب کرتے ہیں ان کو تو جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی, اور جو لوگ یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم, کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کی کارروائیاں کرتے ہیں, ان کے لیے خود بھی بڑا دردناک عذاب ہے. لہذا بے حیائی یہ مسلم سوسائٹی میں نہیں پھیل سکتی, اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام بے حیائی کے خلاف ہے, اسلام عریانیت کے خلاف ہے, اسلام بدنگاہی کے خلاف ہے, اسلام مرد اور عورت, اجنبی مرد اور عورت کے بے محابہ ملاقاتوں پر اور ایک ساتھ رہنے اور کام کرنے پر سخت اعتراض کرتا ہے, اس کو گوارا نہیں کرتا. یہ اسلام کا مزاج ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بیان فرمائے جس کی وجہ سے مسلم سوسائٹی بے حیائی سے پاک رہے. ان احکامات میں اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ گھر میں داخل ہونے لگو تو اجازت لو, اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو, اجازت نہ ملے تو گھر میں داخل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو نگاہیں مرد بھی جھکائیں, نگاہیں عورتیں بھی جھکائیں, بدنگاہی نہ کریں. نگاہوں پر قابو رکھنے کی تاکید کرنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے تیسرا حکم یہ ارشاد فرمایا پردے کا استعمال کرے, خواتین چادروں کا استعمال کریں, اپنی زیب و زینت کو پوشیدہ رکھے, اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. اور آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ وَاكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, کہ تم میں سے جو شادی کے قابل ہیں ان کی شادی کرو, نکاح کرو, تاکہ شرافت کی زندگی بسر کریں, پاکی کی زندگی بسر کریں, سوسائٹی میں گناہ پھیل نہ پائیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور ان چیزوں پر بے حیائی کے ان مظاہر پر پابندی لگا دی تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جب بے حیائی ختم ہو جائے گی اور سوسائٹی میں حیا ہوگی, پردہ ہوگا اور بدنگاہی نہیں ہوگی, نگاہوں پر قابو ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو ایک نور سے مالا مال کرے گا. وہ نور پروردگار کا نور ہوگا. اور اس نور کی کیا مثال ہے؟ اللہ نور السماوات والارض
ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہی کا نور ہے جس سے زمین و آسمان روشن ہے۔ نور کی تشریح کرتے ہوئے میں بات یہ عرض کر چکا ہوں کہ روشنی میں اور نور میں بہت فرق ہے۔ روشنی ایک ریئیکشن کا نام ہے اور نور ایک ذاتی چیز ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے عرب مفسرین نے لکھا، عرب اسکالرز نے لکھا کہ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، نور وہ ہے جو خود بھی ظاہر ہے اور نور کی وجہ سے دوسری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کی وجہ سے سورج روشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کی وجہ سے آپ کی کائنات پہ روشنی ہو رہی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا کہ میدان حشر میں جبکہ سورج کی شمع کو بھی بجھا دیا جائے گا، یہ جلتا ہوا دیا سورج کا، اس کو بھی جب بجھا دیا جائے گا سارے ستارے بے نور ہو جائیں گے، ایک تاریکی ہوگی، اور اس تاریکی میں میدان حشر میں انسان کھڑا ہوا ہوگا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اچانک ایک نور ہوگا، تو وہ نور کہاں سے آئے گا؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وہی پروردگار کا نور ہوگا جو دھیرے دھیرے میدان حشر کو روشن کر دے گا۔ تب بندے اپنے آپ کو بھی دیکھ سکیں گے، دوسروں کو بھی دیکھ سکیں گے، اور چونکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا، اسی لیے بندے جو چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کی صحیح حقیقتیں اس وقت نظر آئیں گی، صحیح حقیقت نظر آئے گی۔ دنیا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ چونکہ انڈائریکٹ قسم کی روشنی ہے، وہ اللہ کے نور سے روشن دوسری چیزوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے بہت ساری چیزیں، لیکن آخرت میں رب کے نور سے جب ہم دیکھیں گے بہت سی چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس نور کا تذکرہ فرمایا کہ وہ قلب مومن میں ہدایت کا نور ہے، معرفت خداوندی کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا، عرفان کا نور ہے، اور وہ نور ایسا ہے کہ قلب مومن میں وہ نور روشن ہے، تو اس کا ایندھن کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے، جس کو صاف ستھرا اور اعلیٰ قسم کا روغن زیتون تعبیر فرمایا، جس سے کہ یہ شمع روشن ہے، جس سے کہ یہ دیا جل رہا ہے، اور فرمایا یہ اتنا پیارا تیل ہے کہ اگرچہ کہ بتی روشن نہ کی جائے، بتی نہ جلائی جائے، تب بھی اس تیل میں ایک چمک ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور جب بتی سلگا دی جاتی ہے، جلا دی جاتی ہے، نور علی نور، تب تو پوچھو مت۔ میں نے عرض کیا تھا بتی جلانے سے مراد کیا ہے؟ ایمان خود ایک نور ہے، لیکن اگر علم حاصل کر لے اور مشکات نبوت سے انسان جڑ جائے تو پھر اس کے نور کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نور سے جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو دوسری ہی دنیا اس کو نظر آتی ہے، اس نور سے وہ اشیاء کو دیکھتا ہے تو اشیاء کی حقیقتیں اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا جب یہ نور دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ہر لحاظ سے وہ مساجد کو آباد کرنے والے، نمازوں کے ادا کرنے والے، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ خرید فروخت، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ دن بھر کی مصروفیات، نہ ملازمت، نہ تجارت، کوئی بھی چیز نماز سے نہیں روک پاتی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روک پاتی۔ ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے راست ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے اعمال بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ والے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، صحابہ جو اطاعت گزار، فرما بردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے منتظر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ملتا اور وہ عمل کرتے۔ کیسے اشاروں پر وہ عمل کرتے، میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے آیتوں کی تشریح کرتا ہوں کہ سن 6 ہجری کی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور تقریباً 700 صحابہ کی جماعت ہے، جس میں سے بیشتر وہ ہیں جو مکہ مکرمہ کے شہری ہیں، اور اس میں سے ایک بڑی تعداد تو ان کی ہے جو قریشی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، ان کا حرم شریف سے جو تعلق ہے، ان کا مکے کی سرزمین سے جو تعلق ہے، آپ اندازہ کیجئے
کہ آپ اپنے وطن کو لوٹ کر آ رہے ہوں حیدرآباد 7 سال بعد اور امیگریشن کاؤنٹر پہ آپ کو روک دیا جائے تو کیسی انسان کے اندر بے چینی اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی. آپ سوچئے یہی کیفیت صحابہ کی ہے کہ 7 سال بعد اپنے وطن کو لوٹ کر آ رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ عبادت. مقصد کیا ہے؟ کہ صحن کعبہ میں طواف کرنا، نمازیں پڑھنا، عمرہ کرنا اور 3 دن کے اندر پھر حرم شریف سے رخصت ہو کر واپس ہو جانا. بس یہ مقصد کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ساتھ ہے لے کر چلے آ رہے ہیں. حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور شرطیں لگا دی کہ آپ یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اس سال آپ واپس ہو جائیں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرطیں منظور فرما لی. اس ساری تفصیل کی انشاءاللہ ضرورت اس وقت پیش آئے گی جبکہ ہم سورۃ الفتح انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئے گی اس موقع پہ ایک ایک جز کی وضاحت کی جائے گی. میں یہاں خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ اطاعت رسول کا جذبہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں منظور فرما لی اور حدیبیہ کی صلح ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بغیر عمرے کے واپس ہونا چاہ رہے ہیں. آج آپ جدہ ایئرپورٹ پر ہوں اور بغیر عمرے کے آپ کو واپس ہونا پڑے تو کیا آپ پر گزرے گی؟ سوچیے آپ کتنا روئیں گے، تڑپیں گے. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جو مکے کے شہری قریش کے وہ لوگ جن کی گھٹی میں کعبۃ اللہ کی محبت پڑی ہوئی ہے، لیکن مکے کے مشرکین نے روک دیا. واپس ہونا ہے. اعلان فرمایا یہی جانوروں کو قربان کر دو، واپس ہو جاؤ. اب صحابہ سکتے میں ہیں کہ کیسے ہم بغیر عمرے کے واپس ہو جائیں گے. مکے کے بابو داخلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانور ذبح کر دو، واپس ہو جاؤ. سکتے میں ہے صحابہ، جیسے سانپ سوکھ گیا، کوئی حرکت نہیں، جنبش نہیں. پھر اعلان فرمایا لوگوں اپنے اپنے جانور ذبح کر دو، واپسی ہے ہماری، واپس ہونا ہے. لیکن صحابہ اسی بے چینی میں ہے، اسی خاموشی میں ہے، سکتے میں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کی چھریاں جانوروں کی گردنوں پر نہیں چل رہی ہے تو بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے حجرے میں داخل ہو کر ٹہلنے لگے. جو خیمہ لگایا گیا تھا، ٹینٹ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگے. اضطراب سا محسوس کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کا مزاج سمجھتی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چھری لیجئے اور آپ باہر تشریف لے جائیے اور آپ باہر اپنے بکرے کو، اپنے جانور کو قربان کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اپنے جانور کو ذبح کرنا تھا، سب نے اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر دیا. یہ اطاعت کی رسول کی، یہ فرما برداری تھی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہم تم کو زمین پر ایسی خلافت دیں گے جس کی نظیر نہیں ملے گی. تو یہ اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے پہلے بات ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا کہنا یہ ہونا چاہیے، قول یہ ہونا چاہیے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جبکہ ان کو دعوت دی جائے، ان کو بلایا جائے اللہ اور رسول کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان رسول فیصلہ فرمائے. تو ان کا کیا شعار ہونا چاہیے، ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ریئیکشن، رد عمل ان کا کیا ہونا چاہیے؟ بس یہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا بس اب ہم اطاعت کریں گے. یہ مومنوں کا شعار ہونا چاہیے. جب اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دی جائے تو قیل قال نہیں ہونی چاہیے، تعویلیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد سے پھر اس بات کی کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ دائیں سے نکل جائیں، بائیں سے نکل جائیں. اس کو نفاق کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو اطاعت اصل کامیابی ہے، وہ اولئک هم المفلحون، اور بے شک یہی لوگ کامیاب ہے، بامراد ہے جو اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. چنانچہ ہوا یہ کہ وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کی شان ایسی ہے للہ ملک السماوات والارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. زمین و آسمان کا مالک ہے مولا.
पूरी कायनात का मालिक है। और ऐ इंसानों, जो तुम दिल में छुपाओगे, जो तुम खुल्लम खुल्ला करोगे, सबसे अल्लाह ताला वाकिफ है और उसका हिसाब लेगा। युहासिबकुम बिहिल्लाह। सहाबा घबरा गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, नमाजों का हुक्म हुआ, समिअना व अताअना, हमने सुना और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें कायम की। ज़कात का हुक्म हुआ, सदक़ात का हुक्म हुआ, घर बार हमने लुटा दिया। जिस चीज का हुक्म हो रहा है हम अल्हम्दुलिल्लाह तामील करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहा है कि जो कुछ छुपा कर रखोगे दिलों में, उसका भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा। यहाँ हमको परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है कि इसका हम कैसे जवाब देंगे। जो दिलों में बात पोशीदा है, वो वसवसों का हम कैसे जवाब देंगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये सहाबा की तरबियत थी, देखिए आखिरी और आला दर्जे की, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, यहूदियों की तरह बनना चाहते हो, बनी इसराइल की तरह, जिन्होंने कहा था समिअना व अताअना। सहाबा ने कहा नहीं, हरगिज नहीं अल्लाह के रसूल, हम ये नहीं कहेंगे। रो पड़े सहाबा, रिवायत में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि रोते हुए सहाबा ने कहा समिअना व अताअना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। मौला आप माफ फरमा दीजिए, आप ही के पास तो लौट कर आना है। गलती हुई हमसे कि हमने एक ऐसा सवाल किया जो आपके रसूल पर गिरा गुजरा, अल्लाह को माफ फरमा दीजिए। गुफरानक, आपकी मगफिरत चाहिए, आपकी बख्शिश चाहिए। जब लौट कर चले गए तो हजरत जिब्राइल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला को आपके साथियों की अदा पसंद आई, लिहाजा अल्लाह ताला खुद ये इरशाद फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आप उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी हैसियत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता, लिहाजा वसवसों पर पकड़ नहीं होगी, ये घबराए नहीं। लेकिन इन्होंने जो कहा कि अल्लाह आपकी मगफिरत, आपकी बख्शिश हमको चाहिए, अल्लाह ताला ने उस जुमले को इतना पसंद फरमाया कि उसको जुज बनाया कुरान मजीद का। आयत नाजिल फरमाई, क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ये इतने प्यारे हैं रसूल कि ये आप इतनी फरमाबरदारी करते हैं कि ये फौरन कह पड़े कि अल्लाह हमको माफ फरमाए। लिहाजा इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला इनकी पकड़ उन चीजों में नहीं करेगा जो उनके कंट्रोल में नहीं, उनकी मिल्क में नहीं, उनके काबू में नहीं। ये इताअत थी सहाबा की, ये फरमाबरदारी थी सहाबा की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते और अमल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद उनके कानों से टकराता कि वो तामील करते और फरमाया देखो यही निशानी है, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कि इसी पर तुम बामुराद हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे और इसी की वजह से तुम कामयाबी की आखिरी मंजिल तक पहुंचते चले जाओगे। क्यों? वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जो इताअत करता है अल्लाह की और उसके रसूल की, व यख्शल्लाह, और अल्लाह की खशियत उसके दिल में है, व यत्तकीही, और तक़वा इख्तियार करता है, फउलाइका हुमुल फाइज़ून, ये ही कामयाब होने वाली जमात है, ग्रुप है। कौन सा ग्रुप अल्लाह ताला की निगाहों में कामयाब है? वो ग्रुप कामयाब है जिसकी अल्लाह ताला ने यहाँ 4 सिफात बयान फरमाई। अल्लाह की इताअत, अहकाम हो गए, फराइज हो गए, रसूलहु, सुन्नतें हो गई, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत, व यख्शल्लाह, अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत। और खशियत का तर्जुमा करते हुए मैं ये अर्ज करता रहता हूँ कि हम उर्दू में डरने ही से इसका तर्जुमा करते हैं, वरना खशिया का लफ्ज एक अपना हुस्न रखता है। क्या देखिए, डरने की कैफियतें अलग अलग होती है। एक आप चीते से डर रहे हैं, दरिंदे से डर रहे हैं, सांप से डर रहे हैं, ये भी एक खौफ है। लेकिन एक खौफ ये है कि इंसान अपने वालिद से झूठ बोलने से डर रहा है, इंसान अपने वालिद से उनके खिलाफ नाफरमानी करके उनको नुकसान पहुंचा के आमने सामने होने से डर रहा है। ये डर और वो डर अलग है, एक नहीं है, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इस तरह से डरने की कैफियतें अलग अलग होती हैं।
ہم اردو میں ساری کیفیتوں کو ایک ہی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، ڈرنا، لیکن عربی میں ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ ہے. اب میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، جب بیچارہ غریب ہوتا ہے تو ایک ڈش پر گزارا کرتا ہے، اب جب خوب امیر ہوتا ہے تو اس کے دسترخوان پہ 30-35 ڈشیں الگ الگ رکھی رہتی ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے سوپ پی رہا ہے، سٹارٹرز الگ ہے، کھانا الگ ہے اور ڈیزرٹ الگ ہے. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کیا کیا قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں. تو یہ ایسے ہی جب زبان غریب ہوتی ہے تو الفاظ کم ہوتے ہیں اور کئی چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ، اور جب زبان امیر ہوتی ہے تو ہر کیفیت کے لیے اپنا ایک لفظ ہوتا ہے. عربی زبان یاد رکھیے اپنے ذخیرے پہ بہت امیر ہے، اس کا ذخیرے الفاظ جو وکیبلری ہے وہ بہت کثرت سے ہے، بہت پھیلا ہوا ہے. لہذا اس کے لیے تو ہر عمر کے سانپ کے لیے الگ لفظ ہے، ہر کیفیت والے سانپ کے لیے الگ لفظ ہے. تو آپ سوچئے جس میں سانپ اور بچھو کے لیے الگ الگ لفظ ہے، تلواروں کے لیے سینکڑوں لفظ ہے، جانوروں کے لیے ان کی مختلف کیفیتوں کے لحاظ سے، شیر کے لیے دیکھیں گے آپ کہ وہ کس رنگ میں ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے. آپ کے پاس ایک ہی چاند ہے، وہی چاند بیچارہ غائب ہو جاتا ہے، وہی چاند نکلتا ہے اور وہی چاند 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. لیکن عرب کے پاس ایسا نہیں ہے. عرب کے پاس ایسا ہے جب غائب ہو کے نکلتا ہے تو ہلال ہوتا ہے، اور 14ویں کے مرحلے کو پہنچنے سے پہلے ہوتا ہے تو آفرا ہوتا ہے، اور 14ویں کا جب ہوتا ہے تو البدر ہوتا ہے. یہ ان کے پاس ہر چیز کے لیے الگ الگ الفاظ ہے اور سارے مجموعے کے لیے قمر کا لفظ الگ استعمال کیا جاتا ہے. لہذا یہ عربی زبان کا ذخیرہ بڑا اچھا ہے. اب عربی زبان میں جب خشیہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو ہم نے اردو میں ترجمہ ڈرنے سے کیا، لیکن خشیہ کے معنی یہ ہوتے ہیں اپنے محسن، جو جس نے بڑا احسان کیا، انعام کیا، وہ محسن سے کسی نافرمانی کے بعد یا اس کی ناشکری کرتے ہوئے، اس سے ملاقات کرتے ہوئے جو ایک شرمندگی کی سی کیفیت ہوتی ہے، اس ڈر کے لیے لفظ خشیہ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے رحمان کی نافرمانی کر کے رحمان کے سامنے جانے سے جو ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. لہذا یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ، جن کو ایک شرمندگی کی سی کیفیت ہے، وہ اللہ کی حضوری میں جانے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ ہے. یہ خوف ہے تو لازمی بات ہے. یہ کب ہوگا؟ پچھلے گناہوں پر، ماضی میں جو کوتاہیاں ہو گئی، پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہو گئی، اس کے سلسلے میں خشیت پیدا ہوتی ہے. اور وہ یتقیہ، پھر یہی اردو میں آپ ترجمہ کریں گے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن عربی کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہوا اور جو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتا ہے. لازمی بات ہے ناراضگی سے بچنے کا جو عزم ہوگا، جو ارادہ ہوگا، وہ فیوچر کے سلسلے میں ہوگا، آنے والے حالات میں آگے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ جذبہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پچھلے گناہوں پر جو نادم، آنے والی زندگی کے سلسلے میں جو عزم مصمم کیا ہوا ہے کہ وہ نافرمانی نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، بدنگاہی نہیں کرے گا، بے حیائی نہیں کرے گا، بندوں کے حقوق تلف نہیں کرے گا، کسی بھی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، لہذا وہی کامیاب ہے، وہی بامراد ہے اور وہی اپنی منزل کو پا رہا ہے. فائز المرام ہے، اپنے مقصد کو پا رہا ہے. فوز کا لفظ بھی آتا ہے، پھر وہی مسئلہ، تو صرف کامیابی کے معنی نہیں ہوتے بلکہ مقصد کو پا لینا. مقصد کو پا لینے والی کامیابی جب ہوتی ہے تو اس وقت عرب لفظ استعمال کرتے ہیں فازا کا. اور اگر عام کامیابی ہے تو نجاح، 10th پاس کیا تو کہیں گے نجاح فی الامتحان، فازا فی الامتحان نہیں کہیں گے. فازا اس وقت کہیں گے جبکہ مقصد کو حاصل کر لیا، کوئی ایک ٹارگٹ تھا جس کو اچیو کرنے کے لیے وہ محنت کر رہا تھا اور وہ مقصد پا لیا تو فازا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تمہارا آخرت کی کامیابی کا مقصد ہے وہ تم حاصل کرنے والے بن جاؤ گے اگر 4 چیزیں ہیں: اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور خشیت باری تعالیٰ، اور اللہ کا تقوی. یہ 4 چیزیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
नमाज के इंतजार में है। मजमा भी धीरे धीरे जमा हो रहा है। एक रूम का गोरा गुंडा खूबसूरत सा आदमी आके खड़ा हो गया, जोर से किबले की तरफ चेहरा करके हाथ उठाकर कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उमर ने पूछा, क्या हो गया? कहा, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। कहा, अभी? कहा, हाँ अभी। पूछा, क्यों, क्या मसला हुआ, कैसे, किसने तबलीग की, किसने समझाया? एक तबीयत में तहकीक का जज्बा पैदा होता है, हमको भी होता है। तो हजरत उमर ने भी कुछ सवालात किए। तो उसने कहा कि मैं तौरात और इंजील का बहुत बड़ा आलिम हूँ। रूमी उस वक्त अक्सर ईसाई हुआ करते थे, लिहाजा उसने कहा कि मैं तौरात और इंजील का बहुत बड़ा आलिम हूँ, हर हर्फ से वाकिफ हूँ, बहुत तिलावत करता हूँ और सारी तफासिर मेरी निगाहों में है। लेकिन एक आयत इतनी प्यारी, इतनी जामे और ऐसी मानवी कि न तौरात में मुझे कभी वो मिली, न इंजील में मुझे मिली, लिहाजा वो मैंने एक देहाती से, एक किसान से मैंने उसको तिलावत करते हुए सुना, लिहाजा मैं रूम से भागता हुआ आया और इस्लाम में कबूल करना चाहता हूँ, इस्लाम कबूल कर रहा हूँ, कर चुका हूँ। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कौन सी वो आयत? तो रूमी ने यही आयत पढ़ी, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तकीहि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। हजरत उमर ने पूछा कि ऐसे कौन से मानी सर्वस का राज है जो तुझ पर खुल गए, दूसरों पर न खुले? उसने कहा, इस आयत में क्या छुपा कि अल्लाह की इताअत फराइज, रसूल की इताअत सुनन और पिछली जिंदगी पर नदामत, आगे की जिंदगी के सिलसिले में हौसला। अब इसके बाद क्या रह गया? ये आयत में सब कुछ आ गया। लिहाजा मैं समझ गया ये अल्लाह का कलाम है, इंसान का कलाम नहीं हो सकता, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। तो आप हजरत उमर फरमाते हैं कि तू सही समझा, और अल्लाह के रसूल भी फरमाया करते थे, ऊतीतु बिजवामिल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जामे आयतें इनायत फरमाई, बहुत जामे गुफ्तगू अल्लाह ताला ने मुझे इनायत फरमाई। ये आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने ताकीद कर दी, अल्लाह की भी इताअत होगी, रसूल की भी इताअत होगी। अभी आप ये इस चीज को ज़हन में रखिए, अल्लाह की भी इताअत होगी, रसूल को भी इताअत होगी। मौजूदा दौर में जो फितने पैदा होते रहते हैं, उन फितनों को समझना हमारे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उन लोगों का तस्करा कर दिया जो इताअते रसूल से मुंह चुराते हैं। लिहाजा उनके सिलसिले में क्या इरशाद फरमाया, वक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह की कसम खाते हैं, जहदा ईमानिहिम, बड़ी पक्की कसम। जहदा ईमानिहिम के माने होते हैं कि अपने एतबार से मेहनत करके जितनी अच्छी कसम हो सकती है वो खाए। बाज लोगों को कसमें खाने का बड़ा सलीका आता है, और याद रखिए जो जितना झूठा होता है उतनी अच्छी पक्की बड़ी बड़ी कसमें खाता है। जो सच्चा होता है वो सिंपल बात करता है, उसको मालूम होता है मैं जो सच बोल रहा हूँ एक ना एक दिन ये जरूर मानेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, आज चाहे कितना इनकार करे। अब जो झूठ बोलता है उसको काम बनाना होता है, लिहाजा अपना काम बनाने के लिए वो मारे जोश के कहता है कि काबतुल्लाह की छत पर सर पे कुरान रख के मैं कसम खा रहा हूँ। इसकी इस जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अपने झूठ पर लिबादा ओढ़े, अपने झूठ को मलम्मा साजी के जरिए से छुपाए। लिहाजा मुनाफिकीन भी खूब बड़ी लंबी चौड़ी ज्यादा ईमानी ही इरशाद फरमाया कि खूब कसम खा खा के कहते थे, लाइन अमरतुम, ए रसूल, ए नबी आप हुक्म दीजिए, ला यखरुजुन्ना, हम जरूर किताल के लिए, जंग के लिए निकलेंगे। कुल्ला तुक़सिमू, ए नबी आप ये कहिए कसमें खाने की जरूरत नहीं है, कसमें खाने की जरूरत नहीं है। नबी से ताल्लुक, रसूल से ताल्लुक, मोहब्बत की कसमें खा खा के, चीख चीख के, पुकार पुकार के सबूत मत दो। सबूत देने के लिए इरशाद फरमाया ताअतुम मारूफा, इताअत करो बस काफी है, इताअत करो। फरमाबरदारी है तो इसके माने कसमें खाने की तुमको जरूरत नहीं। फरमाबरदारी नहीं है, अमल नहीं है, तब मिंबर पे बैठ बैठ कर काबतुल्लाह की छत पे खड़े हो के सर पे कुरान मजीद ले लेके अपने सच होने की कसमें खाओ। अगर इताअत है तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिंदगी में कसम खा के नहीं कहा कि मुझे मोहब्बत है। हजरत उमर ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अली ने, अशरे मुबशरा ने, बदरी सहाबा ने, मुहाजिरीन ने, अंसार ने कहीं कसमें खा खा के ये ऐलान नहीं किया मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल।
لیکن ان کا ایک ایک عمل قسم کھا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم محبت میں سرشار ہیں۔ عمل فرمایا قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، طاعۃ معروفۃ، اچھی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، باقی ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اطاعت رسول اس کا تعلق عمل سے ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور دیکھیے کتنا کھل کھل کے کہا جا رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس کے معنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مستقل بذات ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکار حدیث کے جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نعوذ باللہ یہ بدتمیزی یہ کہا کرتے ہیں مبلغ تھے، وہی پہنچانا ذمہ داری تھی، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا کفر بکتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ابھی اور آگے دیکھیے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو ان کو جو ذمہ داری دی گئی اس کے جواب دے وہ ہیں، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تم کو جو ذمہ داری دی گئی اس کے جواب دے تم ہو، تم اپنا کام کرو۔ کیا کرو تم اپنا کام؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا مخصوص کر دیا اس مسئلے کو کہ اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں رہے گی، ذرا غور فرمائیے۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ بھی نہیں کیا، یا صرف اور صرف رسول کی اطاعت کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ یاد رکھو، کیونکہ ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم پر گامزن ہونا، صراط مستقیم پر چلنا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جن پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئی۔ کن پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور لازمی بات ہے نبیوں میں پھر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الطائفہ افضل الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا اگر ان کی پیروی کرو گے، ان کے راستے پہ چلو گے تو صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ چلو گے تو کامیاب، صراط مستقیم سے ہٹو گے تو ناکام۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن یاد رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمدردی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف تھی اور امت کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں تھی، جو دعائیں تھی، جو جد و جہد تھی، ارشاد فرمان کہ یہ سب رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ ازراہ شفقت، ازراہ محبت، جب سارے عالموں کے لیے آپ رحمت ہے تو اپنی امت کے لیے کیا ہوں گے آپ سوچئے۔ لہذا ازراہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جتن فرما رہے ہیں، یاد رکھو اس کو یہ نہ سمجھو رسول کی ڈیوٹی تھی کر رہے ہیں، نہیں، رسول کی ڈیوٹی تو اللہ نے صرف اتنی رکھی وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تبلیغ کر دینا، پہنچا دینا، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ کھلے انداز میں تبلیغ کرنا اور پہنچانا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبتوں سے سمجھایا اور ہاتھ پکڑ پکڑ کر نجات کی طرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو لگایا، وہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت تھی، محبت تھی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری کامیابی کے بہت ہی خواہش مند ہے، بہت تم پر محبت کرتے ہیں، بڑی تم پر شفقت کرتے ہیں، تم کو اندازہ نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقتیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبتیں تھی کہ پھر صحابہ کی جماعت کھڑی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بس وہ تو ان کا عالم یہ تھا، آنکھوں کے اشاروں کے وہ منتظر رہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ملے اور ہم کام کر جائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلکا سا حکم ملے اور ہم اس کی تعمیل کر جائیں، لپٹتے تھے اس کے لیے، دوڑتے تھے، اور وہ اطاعت رسول ان کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ تقریباً 6 ہجری کا زمانہ ہے، اور ایک طرف تو پوری دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، روم نے بھی اپنے خنجر تیز کر لیے، ایران نے بھی جنگ کی تیاری کر لی ہے، چاروں طرف سے تیاری ہو رہی ہے کہ مدینہ منورہ کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور مدینہ منورہ کا ماحول یہ ہے کہ برائے نام کھانے پینے کی چیزیں، ہتھیار تو بس وہی پرانے قسم کے جو اسلام سے پہلے 10 سال 15 سال پہلے صحابہ کے پاس آ گئے تھے، چند سواریاں، اور ماحول یہ ہے کہ گھبراہٹ طاری ہے، کب کہاں سے حملہ ہو جائے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہر جگہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار کا اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان کے ساتھ جو ایمان میں پکے ہیں اور پھر اطاعت رسول کرتے ہوئے وہ نیکیوں پر کاربند ہیں، وہ پورے اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ قولی اسلام کو اپنائے ہوئے نہیں ہے بلکہ عملی اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بہت سی چیزیں مصنوعی ہوتی ہے، اور وہ مصنوعی چیزوں کو ہم ایسے برتتے ہیں، اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہ اصلی ہے بالکل۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ آپ نے مٹی کا شیر بنا رکھا ہے، مٹی کا شیر مٹی کا ہی ہے، اس کے قریب کھڑے ہو کے فوٹو کھینچا رہے ہیں، ایسے جیسے کہ سچی اصلی شیر کے قریب کھڑے ہو کر فوٹو کھینچا رہے ہیں۔ معلوم ہو اصلی شیر کے پاس جائیں اور اس کے قریب ہو کر تصویر کھینچائیں۔ تو بہت سی چیزیں مصنوعی کو ہم ایسے برتتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ایسا اس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں جیسے کہ بالکل وہ اصلی ہے۔ ایسے ہی ہماری بہت ساری دینداری جو ہے نا وہ دکھاوے کی ہے، نقلی ہے۔ معافی کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر اصلی ہو تو بہت زبردست تبدیلی آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے، وہ اتنا ارحم الراحمین، اپنے بندوں پر اتنا شفقت کرنے والا ہے کہ مصنوعی تقوی پر، مصنوعی نمازوں پر، مصنوعی دینداری پر بھی اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا ہے جو اصلی پر دینا چاہیے۔ اگر اصلی ہو تو وہ کیا دے گا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ ایک صاحب تھے بیچارے، عادی تھے چوری کرنے کے، اور آپ جانتے ہیں چوروں کے لیے سب سے اچھا وقت ہوتا ہے تقریباً رات کا آخری پہر، جبکہ نیندیں گہری ہو جاتی ہیں، سبھی لوگ سو جاتے ہیں، وہ بیچارے بھی سو جاتے ہیں جن کو نیند کی عادت نہیں ہے، تو 2-2:30 بجے تک تو کروٹیں بدلتے بدلتے 3-4 بجے سب کو نیند آ جاتی ہے، سوسائٹی محلہ پورا خاموش۔ تو وہ صاحب نکلتے تھے 2:30-3 بجے چوری کرنے کے لیے، گھر میں خود اتفاقاً گھر والے جاگ گئے، تو شور ہوا، پکڑو چور آیا چور آیا۔ اب وہ بیچارہ نکل کے بھاگا، اب بھاگ رہا ہے، ہر گھر سے لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، ہر دروازہ کھل رہا ہے اور ہر گلی میں اس کا تعاقب ہو رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ادھر بھاگ رہا ہے، دائیں بھاگ رہا، بائیں بھاگ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جائے، ڈر گیا، اس کو لگا کہ میں پھنس گیا، اتفاقاً دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہذا مسجد میں داخل ہوا، بغیر وضو جیسا تھا ویسا رکعت بن کے کھڑا ہو گیا، پورا محلہ جمع ہو گیا، نوجوان ادھر ڈھونڈ رہے ادھر ڈھونڈ رہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں دیکھا، 10-15 لوگوں نے مسجد میں جھانکا تو دیکھا وہاں تو کوئی نہیں ہے سوائے ایک صاحب کے جو تہجد پڑھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ تہجد پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کو ڈسٹرب مت کرو، خاموشی سے نکل جاؤ، کہیں اور چھپا ہوا ہے، چھوڑ دیا۔ اس چور کے دل پر جو اثر ہوا، گریہ طاری ہوا، اور اس نے کہا پروردگار مصنوعی نماز میں پڑھا تو بچایا، اگر میں اصلی نماز پڑھتا تھا تو کیسے بچاتا۔ مصنوعی نمازوں کے ذریعے سے ہمارے بہت سے کام بن رہے ہیں، خدا کی قسم اگر اصلی نماز آ جائے تو کیا ہوگا، وہ اس کا ارشاد فرما رہا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر چکا ہے وہ جو ایمان میں یقین میں پکے ہوں، وعملوا الصالحات، صالحات نیکیاں، حضور کی فرما برداری اور سارے احکام اسلام جن کی زندگی میں آگے، کس بات کا وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ،
کہ زمین پہ ضرور ہم تم کو غلبہ دیں گے، خلافت عرضی عطا کریں گے۔ كما استخلف الذين من قبلهم، تم سے پہلے بھی ہم نے ان نیکیوں کی بنیاد پر لوگوں کو خلافت عرضی دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خلافت عرضی ملی تھی، اور ان سے پہلے ان کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عرضی ملی تھی، ان سے پہلے حضرت یوشع ابن نون کو خلافت عرضی ملی تھی، ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلافت عرضی ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صلحاء کو، نیک بندوں کو، اپنے چہیتے بندوں کو نیکیوں کی بنیاد پر زمین پر حکمرانی دی تھی، استخلاف جس کو کہتے ہیں، خلافت عنایت فرمائی تھی۔ تم کو بھی ہم خلافت دیں گے، ایسی دیں گے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے جو وعدہ کیا وہ صحابہ ہی سمجھے ہوں گے، اس کا ان کو لطف آیا ہوگا۔ ہم تھوڑا سا اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے الفاظ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، اور یاد رکھو ہم تمہارے اس دین کو غالب کر دیں گے، الذی ارتضی لہم، وہ دین جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک وہ دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے لیے بحیثیت دین میں راضی ہو چکا ہوں اسلام پر، اسلام تمہارا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار تمہارے دین سے جو راضی ہو چکا ہے وہ دین تمہارا غالب آئے گا، وہ دین غالب آئے گا۔ معنی کیا ہوئے جس کو میں بتلانا چاہ رہا ہوں، جس حقیقت کو میں ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ صحابہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ صحابہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں تھی دولت مل جائے، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دے دے یہاں سے وہاں تک۔ صحابہ کے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا دین غالب آ جائے، یہ ہے، وہ یہ ان کی خواہش تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہاری اس خواہش کی تکمیل کریں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ تعالیٰ جس سے تمہارے لیے راضی ہوا وہ دین اس کو غالب کر دے گا۔ تمکین فی الارض عربی میں کہتے ہیں غلبے کے لیے، دین غالب کر دے گا۔ اور پھر وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو خوف کے عالم میں اب تم زندگی بسر کر رہے ہو تو پروردگار اس خوف کی کیفیت کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یعبدوننی، تم میری ہی عبادت کرتے ہو، ولا یشرکون بی شیئا، میرے سوا کسی کو تم شریک نہیں کرتے، مجھے پکارتے ہو، تم مجھ سے جڑے ہوئے ہو، اور جب تم مجھ سے جڑے ہوئے ہو اور تم میری عبادت کرتے ہو تو پھر میں بھی تمہاری خواہش کی تکمیل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا ہے؟ ون وے ٹریفک وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ میں دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میرے پر ایمان رکھو، میری اطاعت کرو، میں بھی تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ تھوڑی کہ خالی تم دعا کرو، تمہاری فرمائشیں میں پوری کرتا رہوں اور تم منمانی کرتے رہو، ایسا تھوڑی چلے گا۔ تم بھی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، بات سنو اور اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ جاؤ، اس کے بعد دعا کر کے دیکھو پروردگار تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے گا۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرتے رہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے گا اور تم کو زمین پر اللہ تعالیٰ خلافت عنایت فرمائے گا۔ کیسے وعدہ پورا ہوا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین قرار پائے، اور جانشین اس لیے قرار پائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب بھی امامت میں نیابت کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ جب حج کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر کو امیر حج بنایا۔ لہذا مسلمانوں میں یہ شعور پیدا ہو چکا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہمارا امیر بنے گا تو حضرت ابوبکر، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیعت ہوئی اور تقریباً کچھ کم 3 سال حضرت ابوبکر صدیق وہ امیر المؤمنین رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے پورا کیا کہ حضرت اسامہ ان کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا تھا کہ یہ لشکر جائے گا۔
अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई और मरदुल वफात का सिलसिला शुरू हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। सारे सहाबा की राय हो गई बिल इत्तेफाक कि हजरत उसामा को इतने बड़े लश्कर के साथ ना भेजा जाए, मदीना खाली हो जाएगा और मदीने पे हमला होगा तो हम अब डिफेंस नहीं कर सकेंगे, बचाव नहीं कर सकेंगे। माकूल राय थी, तारीखी राय थी, लेकिन हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं तो भेज के रहूंगा, उसामा के लश्कर को मैं भेज कर रहूंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाया कि आप समझाइए, आप बहुत करीबी साथी हैं और आप समझा भी सकते हैं, कैपेसिटी है, लिहाजा आप पूरी उम्मत की नुमाइंदगी कीजिए और समझाइए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास हाजिर होते हैं, ये कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, अगरचे कि आपकी इताअत और फरमा बरदारी जरूरी है, लेकिन मैं मशवरा देता हूँ कि उसामा के लश्कर को, सारे मुस्लिम सिपाहियों को दूर दराज के मकाम पर आप भेज देंगे तो फिर हम पर हमला हो जाएगा, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा, मदीने मुनव्वरा को कौन बचाएगा। लिहाजा कुछ ताखीर कीजिए, साल 6 महीना उसके बाद से भेज दीजिए। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, दुश्मन खुखार हुआ जा रहा है, निगाहें जमाया हुआ है, लिहाजा हिकमत के खिलाफ होगा कि उसामा का लश्कर भेजा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जोर से हजरत उमर के सीने पे हाथ मारते हैं, मार के कहते हैं कि जब्बारुन फिल जाहिलिया व खब्बारुन फिल इस्लाम। उमर जब तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे सूरमा थे, बहादुर थे, अब इस्लाम कबूल करने के बाद बुज़दिल हो जाना चाहते हो। तो हजरत उमर कहते हैं कि वो हाथ पड़ना था, मेरे ख्यालात तब्दील हो गए और मैंने कहा कि आप जो फैसला कर रहे हैं हक बजानिब है, आप जो फैसला कर रहे हैं हक बजानिब सही है, आप कीजिए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लश्कर को रवाना करने का तैयार कर लिया था उसी हालत में लश्कर जाएगा, उसमें जर्रा बराबर तब्दीली नहीं होगी। ये जज्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक का कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर निकले, मदीने मुनव्वरा के बाहर लश्कर को लेके जा रहे हैं। हजरत उसामा कम उम्र से हैं, नौजवान से हैं और वो बेचैन हो रहे हैं, घोड़े से उतरना चाहते हैं। हजरत अबू बकर कहते तुमको इजाजत नहीं घोड़े से उतरने की, अल्लाह के रसूल ने तुमको अमीर लश्कर बना दिया, बस तुमको रवाना होना पड़ेगा। और बाहर तक पैदल आकर हजरत अबू बकर ने लश्कर को रुखसत किया। सहाबा जो समझ रहे थे कि मदीने मुनव्वरा पर हमला होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल की वसीयत को जारी करने की जो बरकत थी वो आप अंदाजा कीजिए कि तारीख बताती है कि पूरी शान से को एहतशाम के साथ इस्लामी लश्कर रवाना हुआ तो दूर दूर तक खबर फैल गई कि एक बहुत बड़ा लश्कर मदीने से निकला। तो सब दबक के बैठ गए हमारे हैबत के कि मदीने में बहुत पावर है, इतना बड़ा लश्कर निकला तो अभी बहुत कुछ होगा, तभी तो इतना बड़ा लश्कर निकला। और किसी ने आग उठाकर मदीने मुनव्वरा को देखने की नहीं सोची। ये असर पड़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत हजरत अबू बकर ने पूरी की। हजरत उसामा का लश्कर यमन तक पहुंच गया और ऊपर जो तबूक तक की सरहदें थी पूरा कंट्रोल कर लेने के बाद जजीरतुल अरब पूरा काबू में। हजरत अबू बकर को बहुत कम मोहलत मिली, आप जानते हैं 3 साल के अंदर वफात हो गई और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानशीन बने। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो उस वक्त की जो 2 बड़ी सुपर पावर थी उनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी, एक तो रोम और एक ईरान। वो ईरान जिनको बड़ा फख्र था कि हमारे पास जो आग की पूजा होती है, हमारी आग असली है, रोजे अव्वल से है, शुरू से है, अबदी है, उस आग को बुझाकर छोड़ दिया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, किस्सा खत्म कर दिया। वहां से फिर भागे भागे आए तो गुजरात में इनको पनाह मिली और गुजरात में फिर उन्होंने दोबारा आग लगाई। अब उसके बारे में दावा करते हैं कि ये आग भी पुरानी है, कहाँ की पुरानी है, 20 साल के लिए बुझ गई थी तुम्हारी आग, हजरत उमर ने कुफर की आग को बुझा दिया था। तो ईरान को भी कंट्रोल कर लिया, रूम को भी कंट्रोल कर लिया। रूम के माने ये कि जो शुमाल में बड़ी बड़ी ममलकतें थी वो समंदर के किनारे तक हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर पहुंच गया और उसके बाद से फिर हजरत उमर को एक साजिश के तहत शहीद किया गया। फिर सन आप 23 में देखेंगे कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए। अब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस्लाम की वसाअत फरमाई
تو آپ حیرت کریں گے اسپین تک روس تک اسلام کی سرحدیں پھیل گئی. دیکھتے دیکھتے اتنا بڑا خطہ اسلام کے زیر نگی آ گیا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ تین بر اعظم کنٹرول میں آ گئے, تین کانٹیننٹس. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور بڑے فتنے سر اٹھانے کی کوشش کیے. اس میں سب سے اہم فتنہ یہ تھا کہ اسلام کو ڈگر سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ باطل اور شیطانی ابلیسی کوششیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی تھی کہ آپ کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توحید کے مذہب کو وہ تثلیث کے مذہب سے تبدیل کیا گیا. یہی سازشیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے اور اسی سچے پکے صاف ستھرے اسلام کو جاری رکھا اس پوری مملکت میں جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر گئے تھے. یہاں تک کہ 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. لہذا 30 سال یہ خلافت رہی جس خلافت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ سے تمہارا تعلق راست ہو جائے اور پکا ہو جائے اور اعمال میں اسلام آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر تم کو زمین پر بھی سربراہی دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ اللہ سے تعلق راست رہے, صفوں میں شرک نہ آئے. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس کے بعد جو پھرے جنہوں نے خلفاء کو شہید کیا, جنہوں نے سازشیں پیدا کی, وہ سب فاسق ہیں اور وہ سزا پا کر رہیں گے. واقیم الصلاۃ, تمہارے لیے حکم یہ ہے نماز قائم کرو جس کا میں نے تذکرہ کیا, اصلی نماز. وآتوا الزکات, زکات دو. ایمانداری کے ساتھ اگر زکات دے تو مسلمانوں کی صفوں میں سے غربت مٹ جائے گی. ایمانداری کے ساتھ اگر زکات ہو, زکات ادا کرنے کے سلسلے میں جو بے ایمانیاں ہوتی ہیں, ڈنڈی مارنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اور گڑبڑ کرتے ہیں حساب کرنے میں, وہ سب ختم ہو جائے. سیدھے انداز میں اسلامی احکام کے مطابق اگر زکات ہو تو پھر مسلمانوں میں کوئی غریب نظر نہ آئے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. پھر وہی بات شروع سے جو چلی آ رہی ہے, رسول کی اطاعت کرو. یاد رکھو, رسول کی اطاعت کرو گے لعلکم ترحمون, تب تم پر رحمتوں کی بارش ہوگی, تم پر رحم کیا جائے گا. اور رسول کی اگر اطاعت نہیں ہوگی, یہ ہم سمجھ لیں اس حقیقت کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یہ اللہ کو بہت مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوتا ہے. جو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ وہ سنتیں جو سنن عادیہ کہلاتی ہیں, لباس کے مسئلے میں, کھانے پینے کے مسئلے میں, لازمی بات ہے قانونی چیزیں وہ نہیں ہے. سونا, اٹھنا, بستر بچھانا, کھانا, کھانے کے لیے بیٹھنا, یہ چیزیں قانونی نہیں ہیں. لیکن اس میں بھی جو رسول کی پیروی کرتا ہے تو اللہ کے پاس مقبول ہوتا چلا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوے کو اپناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خوب رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے. لہذا فرمایا واقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. وآتوا الزکات, زکات دیتے رہو. واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون, اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں. یاد رکھو, یہ نہ ڈرو کہ اہل کفر تم کو روکیں گے, اہل کفر تمہاری مخالفتیں کریں گے. نہیں, لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, کافروں کے سلسلے میں تم یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کو زمین پر روک لیں گے, وہ نہیں روک سکیں گے. مولا دینے پر آ جائے گا, اللہ تعالیٰ جب نوازنے پر آ جائے گا تو کوئی بھی تم کو کچھ نہیں کر سکے گا, وہ عطا کرتا چلا جائے گا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, نہ صرف یہ کہ وہ زمین پہ تم کو روک نہیں سکیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جھونک دے گا, اور جہنم تو بڑا برا ٹھکانہ ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, بہت برا انجام ہے. لہذا مخالفت کرنے والے بھی دیکھ لیں آئینے میں اپنا رخ, ان کا کیا حشر ہونے والا ہے, اور رسول کے راستے پر چلنے والے بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا رحمتیں ہونے والی, کیا کامیابی ملنے والی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ پردے کے احکام بیان فرمائے.
یہ اطاعت رسول کا امتحان ہے. آپ اپنے کلچر کی پیروی کریں گے، پرانے تعلقات کو دیکھیں گے، گھر کے پرانے خاندانی نظام کو سامنے رکھیں گے، رسول کی اطاعت کریں گے. یہ امتحان ہے. لہذا پردے کے سلسلے میں پھر کچھ آیتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.